اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں. یہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان بہت ساری نعمتوں اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں یعنی اگر ان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھوڑی سی مقدار بھی لے لی جائے تو وہ بہت ساری دنیا حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جائے. لیکن یہ قیمتی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ابھی اسی دنیا میں بہت ساری اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہم سے مخفی رکھی. اور جب قیامت برپا ہوگی تب زمین اپنی ان چیزوں کو، ان بوجھ کو نکال کر باہر گرا دے گی. وہ اپنے سارے کے سارے خزانے لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا اس کو کیا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ جو نعمتیں ہم سے مخفی ہیں ان تمام کا ذکر کیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع. دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنا بھی ساز و سامان ہے، وہ تمہارے سامنے ہے یا مخفی ہے. وہ سارے کا سارا کچھ لمحات کے لیے فائدے کا سامان ہے. اپنی زندگی میں استعمال کرو گے، اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں قیمتی چیز کہا گیا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. نیک بیوی، اچھی عورت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. دنیا کے بڑے بڑے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت. ذرا تصور کریں کہ انبیاء وہ مردوں میں سے تھے اور بڑے بڑے انبیاء آئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کے بعد بڑے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے معراج کو پہنچے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نیکی کے معراج کو، کمال کو پہنچے ہیں، لیکن خواتین میں سے صرف 4 ہیں. اللہ کے نبی نے ان کا ذکر کیا. لیکن اس کے باوجود مردوں کو بہترین خزانہ نہیں کہا گیا، مردوں کو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت نہیں کہا گیا، عورت کو سب سے بہترین نعمت کہا گیا. کیونکہ ایک گھر کا بگاڑ اور سنوار دونوں ہی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. گھر سنورتا ہے تو محلہ سنورتا ہے، محلہ سنورتا ہے تو معاشرہ سنور جاتا ہے. اور اگر یہی عورت بگڑتی ہے تو اللہ کے نزدیک بدترین مخلوقات میں سب سے بدتر ہے. سابقہ خطبات میں ہم نے ازواجی زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. پچھلے 3 خطبات میں ہم نے بات کی کہ مرد کے ذمے عورتوں کے حقوق کیا کیا ہیں جن کو مرد نے پورا کرنا ہے، وہ اس کے ذمے ہے. آج سے ہم آغاز کریں گے کہ ایسے کون سے حقوق ہیں جو خواتین کے ذمے ہیں، مردوں کے، خواتین ان کو پورا کریں گے. اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے بہترین خزانہ وہ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے. سب سے پہلے اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ عورت اپنی حیثیت اور وقت کو سمجھے. اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کوئی کمتر نہیں ہے.
اللہ نے اس کو بڑا عالی شان بنایا ہے، پھر اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، ایسی چیز جو قیمتی نہ ہو اس کو لوگوں کے سامنے بھی لایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یہ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی امت کی ساری خواتین ان سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، جب وہ گھر سے باہر نکلے نا تو بڑی چادریں لے کر گھر سے باہر نکلا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور صحابہ کرام اس کی تفسیر جو بیان کرتے ہیں نا، جب اس آیت کو پڑھا اور اس کو لوگوں کو سمجھانے لگے تو ایک چادر لی، اس چادر کو اپنے چہرے پر لپیٹا اور اس چادر میں سے ایک سوراخ یا کوئی ایسی جگہ بنائی جہاں سے ایک آنکھ کے ذریعے بس دیکھ سکیں، کہا یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور ایسا کرنے والی عورتوں کو کہا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، پہچان لیا جائے یہ اچھی عورتیں ہیں، یہ شریف عورتیں ہیں، فلا یؤذین پھر کوئی انہیں تکلیف نہ دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی یہ کام تم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ خواتین کے ذمے جو حقوق ہیں مردوں کے، ان میں سب سے پہلا حق ہے کہ خواتین نیک ہوں، وہ اللہ کی فرما بردار ہوں، وہ اللہ کی عبادت گزار ہوں، اور وہ اللہ کے حقوق کی پامالی نہ کریں۔ جیسے ہم نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا جو مردوں کے ذمہ، تو سب سے پہلا حق کہ مرد اللہ کا فرما بردار ہو اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ اسی طرح خواتین، ان کے ذمے مردوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ خواتین اللہ کی فرما بردار ہوں، کیونکہ جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوں گی تبھی تو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہوں گی۔ جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوں گی، اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی، تبھی تو وہ اپنے گھر کو سنواریں گی۔ اور ایسی بہت ساری عورتیں جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں نہیں رکھتی، جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر کس قدر بگاڑ کا باعث ہے۔ اس کی کوئی کسی لحاظ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے مردوں کے ساتھ بھی اور ایسی خواتین کے ساتھ بھی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، اور وہ معاشرے میں کس قدر بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، خواتین وہ نیک اور صالح ہونی چاہیے، اور یہ انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور صحابہ اکرام کا ہے کہ نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے، ان کو تلاش کیا جائے۔ یہ تلاش میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو عورت یہ چاہے کہ وہ اللہ کے نبی کی تلاش میں آ جائے، صحابہ اکرام کی تلاش میں آ جائے، تو وہ نیک بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کے علاوہ کہیں نہیں نکلنا۔ تو یہ انتخاب میرا اور آپ کا نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ دین والی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ جب خواتین دیندار ہوں گی، وہ اللہ کی حقوق کی پامالی کرنے والی نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے والی ہوں گی، وہ ہر لحاظ سے اللہ کی فرما بردار اور تابع دار ہوں گی، تو یاد رکھیں پھر اللہ ان کو خامند بھی ایسا دے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے، یقیناً ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا نکاح ہو تو ایسے شخص کے ساتھ جو بڑا باحیا ہے، جو اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ ہر ماں کا یہ ایک خواب ہے کہ اس کی بچیوں کا نکاح جس مرد سے ہو، اس کا جو داماد بنے وہ نیک صالح ہونا چاہیے۔ لیکن اس نیک اور صالح مرد کی تلاش وہ اس بچی کی تربیت سے اس کا آغاز کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس بچی کی تربیت تو اچھی کریں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ تہجد کی نماز پڑھے، وہ استغفار کثرت سے کرے، وہ صدقات ادا کرے اللہ کے ہاں، اور پھر اللہ سے خیر کی امید رکھے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی عورت، دین اسلام نے اجازت دی اس چیز کی، اگر کوئی بھی عورت کسی بھی شخص کے اندر نیکی اور تقوی کو دیکھتی ہے، اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم، اس عورت کو معلوم پڑا کہ فلاں شخص نیک ہے، صالح ہے، اور وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نکاح اس سے ہو جائے، تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کو رکھے، بالکل ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو 2 بچیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ سارے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر جائیں تب ہم پلائیں، کیونکہ وہ باحیا تھی، وہ لوگوں کے درمیان گھسنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اتنی حیادار تھی کہ اللہ نے ان کی حیا کی گواہی قرآن کریم میں دی۔ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، جب گھر گئی والد نے پوچھا اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا آنا، پہلے تو لیٹ آتے، کہا ایک شخص تھا اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، کہا اس کو بلا کر لاؤ، پھر وہ بلانے آئی، اللہ کے نبی نے اس کے آنے کے انداز کو بیان کر دیا اس خاتون کے، فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی پیکر تھی، حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے گی کہ میرے والد بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اور پھر جب وہ گھر گئی تو ان بچیوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گھر میں کہ یہ قوی طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور اس کی بنا پر پھر ان کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی کیا آپ کو میرے اندر کو حاجت محسوس ہوتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود تھے اور ان کی بیٹی بھی موجود تھی، کہنے لگی کس قدر بے حیا عورت ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تجھ سے بہتر ہے، اپنی نیک خواہش کو ظاہر کرتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، رغبت رکھتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ہی خیر منکی، یہ تجھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جو ہم نے پیچھے سنی تھی جب ہم نے بات کی تھی کہ اپنی شادیوں کو سادگی سے کرنا چاہیے، وہاں پر بھی ایک عورت آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، اللہ کے نبی کا مجھے حاجت نہیں، ایک شخص نے کہا میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرآن کی صورتوں کو حق مہر کے طور پر رکھا اور اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو اگر کوئی خاتون گھر میں یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ فلاں لڑکا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی نیکی ہے، اس کا تقوی مجھے اچھا لگتا ہے، وہ نیک صالح ہے، اگر وہ نیکی کی بنیاد پر ایسی خواہش کرتی ہے تو اس کا احترام کیا جائے، اس کی خواہش کا، اس کو تانا نہ دیا جائے، اس کو بے حیا نہ کہا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی ان خواتین کو ٹوک دیتے اور منع کرتے تھے۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین جو نیکی اور تقوی کو اپنانے والی ہیں، اللہ کے نبی ایسی خواتین کو پسند کرتے ہیں. ان کو باقی خواتین جو ہے ان کے اوپر ان کو سربراہ بنایا جاتا تاکہ وہ ان کی بھی جو ہے وہ تربیت کریں اس حوالے سے. تو سب سے پہلا حق جو خواتین کے ذمے ہے کہ خواتین نیک اور صالحہ ہونی چاہیے، وہ اللہ کی فرما بردار ہونی چاہیے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا خامن نیک ہو، وہ با حیا ہو، وہ با کردار ہو، بہترین اخلاق والا ہو، تو وہ خود اچھے اخلاق والی اور بہترین بن جائے، وہ نیک بن جائے. اور سورہ نور کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، کہ نیک عورتوں کے لیے ہی نیک مرد ہیں. اور اسی آیت کو مرد بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی نیک ہو، ان کی فرما بردار ہو، تو وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ ان کو نیک اور صالحہ بیوی عطا کر دیں. دوسرے نمبر پر خواتین اپنے خامدوں کی فرما بردار ہونی چاہیے، اطاعت گزار ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا، اور اس پر اس لیے بھی زور دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی مجلس میں ایک سے زیادہ چودھری بن جائیں، 2 4 5 ہو جائیں، تو اس مجلس کا نظام نہیں چلایا جا سکتا. مجلس تو درکنار، وہ تو اس دنیا کا نظام بھی چلنے والا نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود ہوتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ موجود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. تو گھر کا سکون اور گھر کی خوشحالی اسی چیز میں ہے کہ فیصلہ کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، اور وہ مرد کو بنایا گیا. عورت اس کی فرما بردار ہوگی، اس کی تابع دار ہوگی، اس کی بات مانے گی، ہاں اچھا مشورہ دے گی، اور یہ بات صرف اور صرف نیکی کی بات میں مانی جائے گی. اگر وہ خامد اس کو برائی کا حکم دیتا ہے تو عورت اس کو نہیں مانے گی. دونوں طرح کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتوں کی جو صفات بیان کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، قانتات، کہ وہ فرما بردار ہیں. اور قانتات میں جو مفہوم ہے وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہیں، وہ اپنے خامدوں کی بھی فرما بردار ہیں. حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہیں اپنی عزتوں کی، اپنی عصمتوں کی. یہ نیک عورتوں کی صفات جو اللہ نے بیان کی نا، یہاں پر 2 صفتیں کہ وہ خامدوں کی فرما بردار اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزتوں کی، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یہ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پھپھو آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کو کام تھا اللہ کے نبی سے کچھ مسائل پوچھنے تھے، وہ پوچھے، اپنے کام کو مکمل کیا تو جانے لگی. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ کہنے لگی ہاں جی میری شادی ہو چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے خامن کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اس کا بڑا خیال کرتی ہوں، اس کو ناراض نہیں ہونے دیتی، میں بڑا خیال کرتی ہوں، الا ما عجز، مگر جہاں میں عاجز آ جاؤں، بے بس ہو جاؤں تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا خیال کرنا، اپنے خامن کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیری آگ بھی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا رکھ دی، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں. اسی طرح کہا تو کہ تمہارے خامدوں کے اندر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے، ان کو راضی کر لو اللہ جنت دے دے گا، ان کو ناراض کر دو، ان کو غصہ دلا دو، ہمیشہ پریشان رکھو
اللہ ان خامدوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو تم کر رہی ہو اللہ تمہیں جہنم میں گرا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ جب کوئی شخص نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اچھا اور نیک بندہ ہوتا ہے، جو بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن اس کی عورت، اس کی بیوی اس کا خیال نہیں کرتی، اس کی نافرمانی کرتی ہے، کہا پھر جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں، اس کی بیوی کو بد دعا دیتی ہیں، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ کچھ ایام کے لیے تیرے پاس ہے، پھر تو اس نے ہمارے پاس آ جانا۔ اگر بندہ نیک ہے اور وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، تب وہ جنت کی حوریں اس کو جواب دیتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بہترین عورت کون ہے؟ ایسی عورت جو تمام خواتین میں بہترین، سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی، کہا الذی تطیع اذا امر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامن اس کو حکم دینا وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ وتسر اذا نظر، جب اس کا خامن اس کو دیکھے تو وہ عورت اپنے خامن کو خوش کر دے، اس کی فرما بردار بھی ہو اور اس کے لیے خوبصورتی کو اپنانے والی بھی ہو۔ جب کوئی عورت اپنے خامد کے لیے اپنے آپ کو سنوار کے بھی رکھتی ہے اور اس کی فرما بردار بھی ہو کر رہتی ہے، پھر مرد اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، پھر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں بھی وہ عورت محبوب بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز الذی تطیع اذا امر، جب بھی اس کا خامد اس کو کسی کام کے لیے کہتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ وتسر اذا نظر، جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو وہ اپنے خامد کو خوش کر دے۔ ولا تخالفہ، اور وہ اس کی مخالفت نہ کرے، اپنے خامد کی مخالفت نہ کرے، اس کے مال میں بھی اور اس کی عزت کے حوالے سے بھی، کسی بھی لحاظ سے وہ اس کی مخالفت نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کو غصہ نہ دلائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عورت جو ہے اس کی یہاں پر خوبی بیان کی ہے۔ اور یہ اطاعت، یہ فرما برداری ہوگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہوئے۔ اگر کوئی خامد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ بازار جانا ہے اور چہرے کا پردہ نہیں کرنا، تو نے چہرہ کھول کر جانا ہے، عورت اس کی بات نہیں مانے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعہ فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا اس کو حکم دیتا ہے تو عورت اچھے طریقے سے لڑے گی نہیں، بدتمیزی نہیں کرے گی، اچھے طریقے سے اس کو منع کر دے گی کہ نہیں بھائی اس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہاں جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے یہ اپنے خامد کی بات مانے گی، اس کو نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے، لیکن اس میں کچھ ضعف موجود ہے، لیکن مفہوماً جتنا زور ان احادیث میں ڈالا گیا ہے اتنا ہی زور ان میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے سجدہ کرنے کا تو ایک عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ اور پھر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اس کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہے، کوئی خون اس کا نکل رہا ہے جسم سے، کہیں سے پیپ، اگر عورت اپنی زبان سے بھی اس کو صاف کر دے تو حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سے پہلے کی جو روایات میں نے بیان کی وہ ساری کی ساری درست ہیں۔ تو اس لیے ایک عورت اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور ایک مرد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی عورت کو ایسی ہی اطاعت کا حکم دے گا جو اس کے بس میں ہے۔ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم دیا گیا، مرد اب یہ نہ کہے کہ میں جو کام کہوں گا یہ کرے گی،
جو اس کے بس میں ہے، جو وہ کر سکتی ہے، جس کی وہ مکلف ہے، اس کا حکم دیا جائے اس کو، نہ کہ اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے اس حوالے سے۔ تیسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک عورت اس کے ذمے ہے کہ جب اس کا خامند گھر سے باہر ہے تو وہ اپنے خامند کے مال کی بھی حفاظت کرے گی جو گھر میں موجود ہے، اور اپنی عزت اور عصمت کی اور اپنے خامند کی عزت کی بھی حفاظت کرے گی، یہ اس کے ذمے ہے۔ ہر طرح کی لغویات سے بچے گی، بد نظری سے بچے گی، گھر میں رہتے ہوئے وہ ہر طرح کی پاک دامنی کو اختیار کرے گی، اور گھر کی ایک ایک چیز جو خامند کی ملکیت ہے یا اس عورت کی بھی ملکیت ہے وہ اس کی محافظ ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ شخص، وہ عورت جو گھر میں رہتے ہوئے اپنے خامند کی مال اور اس کی عزت کی نگہبان بنتی ہے، اللہ کے ذمے حق ہے کہ اللہ اس کا تعاون کرے۔ اور ایسی عورت جو اپنے خامند کی عدم موجودگی میں، اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اللہ کے نبی نے اس عورت کو ایک بڑی مصیبت کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، الا اخبرکم بالثلاثۃ الفواقر، کہا میرے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تین بہت بڑی مصیبتوں کی، بڑی مصیبتیں جو ان کی خبر نہ دوں تمہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا وما ہن، اللہ کے نبی کیا ہیں وہ تین بڑی مصیبتیں؟ کہا ان میں پہلی مصیبت سب سے بڑی، وہ مالک جو اپنے ماتحت لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کرے، وہ بادشاہ جس کے ماتحت اس کی رعایا ہے، اگر وہ اچھا کام کرے تو وہ ان کا شکریہ ادا نہ کرے، اور اگر وہ کوئی برا کام کر دے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف نہ کرے۔ کہا یہ بہت بڑی مصیبت۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ جار السوء، برا پڑوسی، اگر وہ اپنے پڑوسی کی کوئی اچھائی دیکھتا ہے اس کو دبا جاتا ہے، کسی کو بتاتا ہی نہیں، اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے۔ اور یہ وضاحت کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ برا پڑوسی جو اپنے پڑوسی کی اچھائیوں کو دبا دیتا ہے اور برائیوں کا ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے، کہا یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا والمرأۃ السوء، بری عورت، اور وہ بری عورت، اس کی برائی اللہ کے نبی نے کیا بیان کی جو بڑی مصیبت ہے؟ کہا اس کا خامد اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ خامد کو غصہ دلاتی رہتی ہے، وہ گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت ہی نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا یار گھر جائیں گے تو لڑائی ہونی ہے اور کیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بڑی جو تین مصیبتیں ہیں نا، اس میں ایک مصیبت وہ عورت ہے کہ اس کا خاوند گھر میں ہے تو غصہ دلاتی رہے گی، اور اگر گھر سے باہر ہے تو نہ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے نہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اور عزت کی حفاظت میں صرف جسمانی عزت کا خیال نہیں ہے، عزت کی حفاظت میں اس کے کردار کی بھی حفاظت ہے۔ خاوند گھر سے چلا گیا، کو سہیلی آ گئی گھر میں، کو ماں آ گئی، بہن آ گئی، اب جو خاوند کی بدخوئیاں شروع کی، کہا یہ بھی خائن عورت ہے، خیانت کرتی ہے، اپنی شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتی۔ تو اس لیے شوہر گھر میں موجود ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری، گھر سے باہر ہے اس کے مال اور عزت کی حفاظت یہ ایک عورت کی ذمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ مال جو عورت کا اپنا ہے اس کو بھی وہ اپنے خاوند کی اجازت سے خرچ کرے گی۔ ایک تو حدیث یہ ہے نا جس میں کہا لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها، کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کوئی بھی چیز خرچ کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے۔ ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا مال خرچ کرتی ہے اگر اس کا خاوند موجود ہے تو اپنے خاوند سے اجازت لے۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا باقی احادیث کے ساتھ ملا کر یہ حدیث اللہ کے نبی نے جو بیان کی یہ اختیار ہے، اور گھر کا سکون اس کو مزید بحال کرنے کے لیے، خاوند کو خوش کرنے کے لیے، وگرنہ جو مال عورت کا ہے وہ عورت کا ہے۔ عید کے موقع پر اللہ کے نبی نے خالصتاً خواتین کو کہا کہ خواتین صدقات کریں،
اب یہاں پر جو خاتون عید کے موقع پر وہ صدقے کی نیت سے نہیں آئی، اللہ کے نبی کے کہنے سے اس نے صدقہ کیا، اس وقت تو اپنے خامدوں سے نہیں پوچھا. تو یہ باقی حدیث کے ساتھ مل کر یہ حدیث اختیاری بنتی ہے اس حوالے سے کہ وہ مال جو عورت کا ہے، اگر عورت اس کو اپنے خامند کی اجازت سے خرچ کرے گی تو خامند خوش ہو جائے گا اور گھر کا سکون مزید بحال ہو جائے گا. اور اس حدیث کو دلیل بنا کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی عورت بھی اپنا مال خامند کی اجازت سے خرچ کرے، اس کو اجازت نہیں ہے اور وہ عورت کو خرچ نہ کرنے دے، اس کے مال کے اوپر قابض ہو جائے، تو یہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. جو مال عورت کا ہے وہ عورت کا ہے، وہ زیورات کی صورت میں ہو، وہ عورت کی وراثت کی صورت میں ہو، عورت کو ملا تو وہ عورت کا ہے، وہ مرد کا نہیں ہے. عورت اپنی خوشی سے دے دے، وہ تحفتاً دے دے، وہ ادھار دے دے، تو وہ خامد اس کو استعمال کر سکتا ہے، وگرنہ وہ خامد اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ان ساری کی ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ جو 3 حق آج ہم نے بیان کیے خواتین کے حوالے سے، کہ وہ حقوق جو خواتین کے ذمہ ہیں، ان میں پہلا کہ خواتین اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خامد نیک ہوں تو وہ اللہ کی فرما بردار بن جائیں، وہ نیک بن جائیں. وہ نیک ہوں گی تو اللہ ان کے خامدوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے گا. دوسرے نمبر پر جو ہم نے سنا کہ وہ اپنے خامدوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوں. اور تیسرے نمبر پر اپنے خامدوں کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں رہتے ہوئے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں. اس سے آگے انشاءاللہ چوتھے نمبر سے ہم اگلے خطبے میں آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. گھروں کا سکون جو برباد ہوتا ہے نا، اس میں مین کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ مرد کا غصہ ہوتا ہے اور عورت کی زبان ہوتی ہے. ایک مرد جو عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ اس کے حقوق کو پورا کرتا ہے، وہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اس کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے صبح سے شام تک وہ تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ ہر طرح کا حق ادا کرتا ہے، پھر وہ عورت کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتا. اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کی اجازت بھی نہیں دی. اور یہاں پر بھی جتنی بھی احادیث ہم نے سنی ہے اس میں یہی ہے کہ گھر کا سکون، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بھی عورت کو مصیبت کہا تو وہ کہا کہ وہ اپنے خامد کو غصہ دلا دیتی ہے. تو وہ غصہ کیسے دلاتی ہے؟ اس کو مار کر تو غصہ نہیں دلاتی، اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے غصہ دلاتی ہے، اس کی نافرمانی کر کے غصہ دلاتی ہے. اور اسی طرح مرد، اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ جذبات میں آ کر بڑے بڑے فیصلے کر جاتا ہے. حالانکہ اگر عورت اپنی زبان کو سنبھالے اور مرد اپنے غصے کو، تو اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعام رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم پہلے بھی خطبات میں سن چکے کہ جنت میں جب گھروں کا ذکر کیا نا، ایک گھر جو اللہ نے بنایا موتی کے اندر، وہ کن کو ملے گا؟ سب سے پہلی چیز جو بیان کی نا، کہ وہ جن کی زبان نرم ہے، نرم گفتگو ہے، اچھی گفتگو کرنے والے، وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. اور جہاں غصے کی بات کی، کہا جب بھی کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، لیکن پی جاتا ہے اپنے غصے کو، ختم کر دیتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو ختم کر دیتا ہے. کہا اللہ ساری مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ جنت کی حوریں ہیں، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے لو اور جنت میں چلے جاؤ. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کسی لحاظ سے کوئی حساب نہیں. اور یہ بڑے انعام جو ہوتے ہیں نا، یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب دنیا میں بھی ان کے ثمرات بڑے بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا انعام اگر رکھ دیا نا غصے کے پینے پر، تو
غصے کو نافذ کرنے پر اتنا ہی بڑا پھر نقصان بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح اگر زبان کو قابو رکھنے پر اتنا بڑا انعام ہے تو زبان کو چلانے پر اتنا بڑا نقصان بھی ہے، یہ گھروں کو بگاڑ کر بھی رکھ دیتی ہے۔ تو مرد بھی اور خواتین بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں، پیار سے گفتگو کریں۔ غصہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، غصہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، بدتمیزی معاملات کو خراب کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے اندر نرمی موجود ہے اللہ اس چیز کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ الفاظ نرم ہے، اچھی گفتگو ہے، اللہ گھر کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور جب بھی کسی معاملے میں سختی آتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی سختی ہو، کہا اللہ اس معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، ختم، خراب ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے، ہمارے گھرانوں کو اللہ تعالی خوشحالی کا مسکن بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو، وہ دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی ہے، اللہ اس کو خیر اور بھلائی سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔